حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی، ایک شخص ایمان میں داخل ہوا، حضور کی مجلس میں آتا ہے لیکن بہت غمگین رہتا ہے۔ حضور نے ایک دفعہ پوچھ لیا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول قصور اور جرم ایسا ہوا ہے کہ وہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ کہ کیا جرم ہوا؟ کہا میری بیوی حاملہ تھی اور ہماری عادت بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنا، اس بری عادت کی ہم جہاں خوگر تھے، تو میں کہیں سفر میں گیا آیا تو میری بیوی کی گود میں بچہ، میں نے کہا کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا تم گھبراؤ نہیں، یہ تو پڑوس کی ہے۔ کہا اچھا پڑوس کی ہے تو پھر رکھو، ٹھیک ہے ہمیں ایک بیٹی مل جائے گی، یہ میری نہیں ہے اس لیے میری غیرت کے خلاف کچھ نہیں۔ کا بچی کو پالنا شروع کیا، وہ بھی اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بیٹی میری نہیں ہے، اور وہ اس نے بھی توجہ دی۔ بچی جب بڑی ہوئی اس کی ادائیں بھائیں تو باپ کے دل میں اس نے گھر کیا اور اس کو محبت ہو گئی۔ جب بڑی ہوئی تو باپ کی خدمت میں لگی اور ابا ابا کہتی تھی۔ جب کہا مجھے دھوکہ پڑ گیا، بیوی کو دھوکہ پڑ گیا کہ اب تو اس شخص کے دل میں اس کی اتنی ادائیں بھاگ گئی ہیں، محبت ہو گئی ہے، اگر میں سچ بتا بھی دوں تو اب یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کہا اس کے بس یہ اس کی غلطی تھی وہ اس زندگی کی کہ اس نے کہا پتہ ہے یہ بچی کون ہے؟ کہا ہاں یہ فلاں کی۔ کہا نہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، بس یہ سنا میرے اندر وہ درندگی جو جاہلیت کی وجہ سے تھی وہ آ گئی، وہ شیطانیت، ہاں تک کہ اس نے کہا یہ تمہاری اپنی بچی ہے۔ اور میں نے تدبیریں شروع کر دی، اور تدبیریں شروع کر کے میں نے ایک پلان بنایا اور بیوی سے کہا تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ اس کو کپڑے پہناؤ، اس کے بال سنوارو اور اس کو تیار کرو کہ کہاں کہ میں اس کو اس کی پھوپھی سے فلاں علاقے میں ملانا جا رہا ہوں۔ عرب بڑے ذکی ہوتے تھے، کہتے اس نے سمجھ گئی کہ اس آواز میں مجھے خون کے ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے، احساس ہو رہا ہے۔ لیکن خاوند نے پھر لجاجت کی، کہا اچھا تم یہ میری امانت ہے، میری امانت کو ضائع نہ کرنا۔ بیٹی تیار ہوئی، وہ میرے ساتھ ہوئی، میں اس کو راستے پر لے کر چلا۔ آگے دو راہ آیا، ایک راستہ آباد تھا، دوسرا راستہ ویران۔ اس ویران راستے پہ لے کر چلا تو اس لڑکی کو بھی احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور چلتے چلتے وہ ایک اندھے کنویں پر ختم ہو گیا۔ اس کنویں پر پہنچا تو اس لڑکی کو احساس ہوا لیکن ایک چھوٹی بچی ہے اور ننھی سی جان ہے، وہ کہاں بھاگ سکتی ہے، وہ میرے سامنے کھڑی ہے، اور کہاں مجھ پر دونوں خیالات کی جنگ ہو رہی ہے، ایک یہ بیٹی ہے، معصوم ہے، جان ہے، اس کو ضائع نہ کروں، اور ایک وہ درندگی جو جاہلیت کی وجہ سے تھی کہ میری غیرت کا کیا ہوگا۔ کا شیطان اور نفس غالب آیا اور میں نے اس کو پاؤں سے پکڑا اور سر کے بل اس کو کنویں میں پھینکا، اور وہاں کنویں بہت نیچے ہوتے ہیں، بہت نیچے، کنویں کو دیکھو تو ڈر لگتا ہے۔ کہا وہ جا رہی ہے نیچے اور کہہ رہی ہے اے ابا تو نے میری ماں کی امانت کو ضائع کر دیا، اور وہ کنویں میں گری، اور جب تک اس کے سانس چلتے رہے وہ یہی پکارتی رہی تو نے میری ماں کی امانت کو ضائع کیا۔ اور پھر بھی میں اتنا سنگ دل کہ میں کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہا کہ جب تک یہ مرے گی نہیں اس وقت تک میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اور کہا جب وہ آواز خاموش ہو گئی میں چلا اور دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آج ایمان کے بعد اس کو اپنے اس ظلم کا احساس ہوا ہے، آج وہ اپنے اس ظلم پر نادم ہے، آج اللہ کے رسول کے سامنے روتے ہوئے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ایمان دلاتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو یا انصاف اخلاق والے ہو یا بد اخلاق، یہ ایمان اور دینی زندگی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہوں گی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری چیزیں واضح کر دی۔ اللہ کے رسول سے بھی آنکھوں میں آنسو اور رحمت للعالمین ہوتے ہوئے کہ اگر اللہ مجھے سزا دینے کا اختیار دیتے، اے فلاں آج تمہارے اس جرم کی سزا میں تمہیں دنیا میں دے دیتا۔